feel guilt anytime I see a young girl, like the one I grabbed by the arm and dragged into the street. We were told we were fighting terrorists. The real terrorist was me, and the real terrorism is this occupation. من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعليك توكلنا آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، تنظیم اسلامی کی طرف سے آج افغانستان میں حرمتی کی مذموم حرکت کے خلاف ایک احتجاج کے حوالے سے یہ مظاہرہ، یہ ریلی منعقد ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے امریکہ کو افغانستان میں ذلیل کیا، ٹیکنالوجی اور اسباب یہ سب کے سب برباد ہوئے، ایمان اور ایمان کی قوت والے سرخرو ہوئے، کامیاب ہوئے۔ امریکہ افغانستان میں اپنی ذلت آمیز شکست کی وجہ سے اب انتہائی گھٹیا حرکتوں پر اتر آیا ہے، اور اسی کا منظر ہے کہ کبھی مجاہدین کی لاشوں کے ساتھ انتہائی غیر انسانی سلوک ہوتا ہے، اور کبھی اس سے بھی بڑھ کر اللہ کی کتاب قرآن مجید، جو کہ طالبان کی ایمان کی اصل قوت ہے، اس قرآن مجید کی توہین اور اس کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی عزت کو کوئی کم نہیں کر سکتا۔ اللہ کا کلام ہے، ذلیل وہی ہوتے ہیں جو چاند پر تھوکنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی بے حرمتی کرتے ہیں وہ خود ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں اور مزید ہوں گے اگر اپنے اس گھنونے جرم پر انہوں نے توبہ نہیں کی۔ بار بار ان دین دشمنوں کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور اللہ کے کلام کی بے حرمتی کی یہ حرکتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ امت مسلمہ کی غیرت کو جانچنے کے لیے بار بار یہ جرم کر رہے ہیں۔ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان میں غیرت ہے کہ نہیں ہے، ان میں دینی حمیت اور جوش ہے کہ نہیں ہے۔ ان کا منصوبہ یہ ہے کہ بار بار یہ جرائم کرو، یہ پہلی مرتبہ زیادہ جوش سے ان جرائم کے خلاف اٹھیں گے، لیکن کچھ کر نہیں سکیں گے۔ دوبارہ جب ہم یہ حرکت کریں گے تو انہیں محسوس ہوگا ہمارا پہلا احتجاج بھی رہ گیا، لہذا احتجاج کا کوئی فائدہ تو ہوتا نہیں، ان کے احتجاج میں کمی واقع ہوگی، تیسری بار مزید کمی واقع ہوگی، چوتھی بار مزید کمی واقع ہوگی، اور یہ بالکل مایوس ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ اور جب محسوس ہوا کہ ان میں غیرت، حمیت اور دین کے حوالے سے جوش اور جذبے کی بالکل کمی ہو گئی ہے، تو پھر ہم بڑا اقدام کریں گے۔ اور وہ بڑا اقدام کیا ہے؟
وہ بڑا اقدام یہ ہے کہ یہ مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں پر تیسری مرتبہ یہودیوں کا ٹیمپل بنانے کا ناپاک ارادہ رکھتے ہیں، لیکن جانتے ہیں کہ اگر ہم نے آج یہ حرکت کی تو ہمارے خلاف عالم اسلام میں شدید رد عمل ہوگا، اور جس عالم اسلام سے ہم معاشی طور پر ان کا خون چوس رہے ہیں اور ان کے وسائل کو ہم اپنے استعمال میں لا رہے ہیں، ہم ان کے رد عمل کی وجہ سے ان مفادات سے محروم ہو جائیں گے، تو وہ چاہتے ہیں کہ پہلے ان کی دینی حمیت اور غیرت کو بالکل ختم کر دیا جائے اور پھر مسجد اقصی کو شہید کرنے کے اپنے ناپاک ارادے کے اوپر عمل کیا جائے۔ اس وقت امریکہ اور یورپ وہ سب کے سب حقیقت میں اسرائیل کے تحفظ اور اسرائیل کی توسیع اور مسجد اقصی کی شہادت کے حوالے سے سرگرم عمل ہے۔ آج ہی کے اخبارات میں بیان ہے امریکی صدر اوباما کا کہ ہم اسرائیل کی حفاظت کو ایک مقدس فریضہ سمجھتے ہیں، تو حقیقت کے اعتبار سے یہ ان کی مذموم حرکتیں ہیں، ان کے مذموم اور ناپاک عزائم ہیں، جس کی وجہ سے یہ بار بار قرآن مجید اور اللہ کے رسول کی توہین کر کے ہماری حمیت دینی، ہماری غیرت دینی اس کو جانچ رہے ہیں، اس کا امتحان لے رہے ہیں۔ لیکن میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت پڑھی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے سازشیں کی، فریب کیے، اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ افغان بھائیوں کی غیرت دینی، حمیت دینی، جذبہ دینی، اس کو ہم آج لاکھوں کروڑوں سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جس طریقے پر افغانستان میں ہونے والے توہین قرآن کے جرم کے خلاف مظاہرہ کیا، احتجاج کیا، ایسا احتجاج کیا کہ امریکہ کے صدر کو بار بار اس مذموم حرکت پر معافی مانگنی پڑی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی توہین کرنے والوں کی توہین کر دی، ان کو ذلیل کر دیا۔ بلا شبہ جو بھی قرآن مجید کی توہین کرے گا وہ خود ذلیل ہوگا، وہ خود رسوا ہوگا، جیسے آج امریکہ کا صدر رسوا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے فوجیوں کی جان بچانے کے لیے، اپنے فوجیوں کے تحفظ کے لیے میں نے افغانستان کے عوام سے معافی مانگی۔ الحمدللہ ان کے اس شر سے یہ خیر برآمد ہوا کہ معلوم ہو گیا کہ تمہاری 10 سال کی جاریت کے باوجود افغان عوام کی دینی حمیت، دینی غیرت نہ صرف زندہ ہے بلکہ اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ طالبان کو الحمدللہ امریکہ کی حرکت سے مزید افغانستان میں تقویت ملی ہے، مزید تعاون ملا ہے، اور مزید کچھ امریکی غاصب فوجی جہنم واصل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی طالبان کو مزید نوازے گا، کیونکہ ان کا موقف اصولوں پر مبنی ہے، ان کا موقف حق پر مبنی ہے۔ انہوں نے باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، سر کٹوانے کو ترجیح دی۔ ان سے امریکہ نے اپنی طاقت کے نشے میں مطالبہ کیا کہ اسامہ بن لادن اور عرب مجاہدین کو ہمارے حوالے کرو جو 9/11 کے واقعے کے مجرم ہیں، لیکن طالبان نے اصولی فیصلہ کیا کہ پہلے ثبوت پیش کرو، اگر ثبوت نہیں دو گے تو ہم دھونس اور طاقت کے دباؤ میں آ کر ہرگز کو غیر اخلاقی حرکت نہیں کریں گے، غیر اخلاقی کام نہیں کریں گے۔ عرب مجاہدین ہمارے مہمان ہیں، انہوں نے افغانستان کو روس کے تسلط سے آزاد کرانے کے لیے جہاں انتہائی گراں قدر قربانیاں دی ہیں، ہم ہرگز اپنے ان مہمانوں کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ امریکہ طاقت کے نشے پر افغانستان پر ٹوٹ پڑا، اس کا خیال تھا کہ ہماری ٹیکنالوجی، ہمارے وسائل،
ہمارا اسلحہ، ہمارے نیٹو اتحادی، ہم سب اتنے طاقتور ہیں کہ چند دن میں ہم طالبان کا صفایا کر دیں گے۔ امریکہ کے ایجنٹ ننگے پاکستان پرویز مشرف نے یہ کہا کہ طالبان کے دن گنے جا چکے ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بار پھر دنیا کو دکھا دیا کہ اصل قوت اسباب کی نہیں، اصل قوت ٹیکنالوجی کی نہیں، اصل قوت اسلحے کی نہیں، اصل قوت اتحادیوں کی نہیں، اصل قوت اللہ کی ہے، اور اصل کامیابی اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو ملتی ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ تم سے اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لے تو بتاؤ کہ اس کے بعد کون تمہاری مدد کر سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالبان کی مدد کی۔ طالبان آج سرخرو ہیں، امریکہ ان سے مذاکرات کی بھیک مانگ رہا ہے، امریکہ دیوالیہ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کے ارباب اختیار کو بھی اس پورے کے پورے معاملے سے عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ارباب اختیار نے بجائے ایمانی راستہ اختیار کرنے کے منافقت کا راستہ اختیار کیا، ڈبل گیم کھیلا، امریکہ کو بھی خوش کرنے کی کوشش کی، مجاہدین کو پکڑ پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا، پاک سرزمین کو ناپاک کر دیا۔ اسی سرزمین سے امریکہ نے افغانستان پر 57,000 پروازیں کر کے حملے کیے، اسی سرزمین سے مسلسل غاصب فوج کو ہر طرح کی رسد سپلائی فراہم کی جاتی رہی، اسی سرزمین سے جاسوسیاں کر کے ہم نے طالبان کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا، لیکن ساتھ ہی ساتھ طالبان کے حوالے سے بھی ہم کچھ نہ کچھ ان کی مدد کرتے رہے، تاکہ اگر کسی وقت طالبان غالب آ جائے تو وہ ہمارے احسانات کی وجہ سے ہمارے خلاف کارروائی نہ کریں۔ لیکن منافق ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے، منافق ہمیشہ رسوا ہوتا ہے۔ آج رسوائی، آج ذلت وہ پاکستان کے ماتھے پر لکھی ہوئی ہے۔ دنیا کے ہر ایئرپورٹ پر پاکستانیوں کے ساتھ انتہائی گھٹیا سلوک ہوتا ہے۔ ہندوستان کے سامنے ہم ذلیل ہیں، امریکہ کے سامنے ہم ذلیل ہیں۔ میڈیا پر ہماری بڑی بڑی جو قیادت اور وقت امریکہ گئے ہیں، ان کی جامع تلاشیوں کی ویڈیوز پوری دنیا میں دکھا کر ہمیں ذلیل کیا گیا ہے۔ ہماری بہن عافیہ صدیقی کے ساتھ امریکہ نے شرمناک سلوک کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے حکمرانوں کی منافقت ہے، یہ ان کی ذلیلانہ حرکتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ دن دیکھنے پڑے۔ اگر وہ بھی طالبان کی طرح مومنانہ موقف اختیار کرتے اور غاصب اور ظالم اور جابر اور دہشت گرد امریکہ کا ساتھ نہ دیتے تو آج کیفیت مختلف ہوتی۔ لیکن آج کتنے ہزار اپنے فوجیوں کا خون کروا کر، خود کا شمدوں کے ذریعے سے کتنے ہزار شہری مروا کر، کتنے اپنے املاک کا نقصان کر کے، سوائے ذلت کے کچھ ہمیں بھی ہاتھ نہیں آیا۔ کاش کہ ہم اب بھی اپنے رویے پر توبہ کریں، اب بھی ہم امریکہ کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کرائیں اور طالبان کی طرح مومنانہ موقف اختیار کریں۔ آج ہم یہاں پر تنظیم اسلامی کی طرف سے یہ مطالبہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ فوری طور پر ہماری حکومت امریکی سفیر کو طلب کر کے قرآن مجید کی بے حرمتی کے حوالے سے جو واقعہ ہوا ہے اس پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے، امریکہ سے تمام عالم اسلام سے معافی مانگنے کا مطالبہ کرے، اور اگر امریکہ یہ مطالبہ نہ کرے تو پھر امریکی سفیر کو ذلیل اور ناپسندیدہ قرار دے کر پاکستان سے دفع کیا جائے۔ اگر ہم نے اللہ کو راضی کیا، ہم نے قرآن کے ساتھ اپنی وفاداری اور محبت کا ثبوت دیا تو اللہ کی مدد ہمارے شامل حال بھی ہوگی، اور اگر ہم نے قرآن مجید کی توہین پر شیطانی اور مجرمانہ غفلت اختیار کی تو اس سے پہلے بھی ہم پر ذلت کے، رسوائی کے مختلف پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، عذاب آ رہے ہیں، ڈینگی وائرس کے حملے ہیں، طوفان اور سیلاب کی آفتیں ہیں، اور ہمارے اوپر زلزلے کی مصیبت آئی۔
باہمی نفرتیں، ٹارگٹ کلنگ، ایک دوسرے کا خون کرنے کا عذاب ہم نے دیکھا، بلوچستان کی بری حالت ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ شیعہ سنی فساد کے حوالے سے افسوسناک واقعات ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہم سے تبھی ٹل سکتا ہے جبکہ ہمارا یہ مطالبہ حکومت منظور کرے کہ امریکہ سے رشتہ توڑو، رب سے ناطہ جوڑو، امریکہ سے رشتہ توڑو، رب سے ناطہ جوڑو، اللہ سے اپنی محبت کا، اللہ سے اپنی وفاداری کا ثبوت دو، اور قرآن مجید کی توہین کے حوالے سے اپنی غیرت کا مظاہرہ کرو۔ یہ کریں گے تو اس میں ہماری دنیا کی بھی خیر ہے، اس میں ہماری آخرت کی بھی خیر ہے، اور اگر ہم نے مجرمانہ طور پر غفلت برتی تو پہلے ہی کئی عذاب آ رہے ہیں، مزید عذابوں سے دوچار ہوں گے، آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ تنظیم اسلامی نہ کسی کی حریف ہے نہ کسی کی حلیف ہے، ہم خیر خواہی کے ساتھ اپنے ارباب اقتدار کو یہ مشورہ دے رہے ہیں، ان سے اپیل کر رہے ہیں، ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو، وہ طرز عمل اختیار کرو جو ہمارے طالبان افغانستان نے اختیار کیا ہے، اس غیرت کا مظاہرہ کرو جس غیرت کا مظاہرہ ہمارے افغانی بھائیوں نے اس موقع پر کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ارباب اقتدار کو ہدایت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔